السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے ہر مسلمان اس کو زبانی یاد کر لے، اس کی جو عربی عبارت ہے اس کو بھی یاد کر لے اور اس کا ترجمہ بھی یاد کر لے اور اس کا مطلب سمجھے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی پوری کوشش کرے۔ حدیث اس طرح ہے: وعن تمیم الداری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحة ثلاثا قلنا لمن هي یا رسول اللہ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین صرف نصیحت ہی ہے، یعنی دین صرف خیر خواہی ہی ہے۔ 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیر خواہی کس کے لیے؟ تو فرمایا للہ ولکتابہ، اللہ کے لیے، کتاب کے لیے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے، اللہ تعالیٰ کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے حکمرانوں اور ان کے عام لوگوں کے لیے۔ اب نصیحت ہے کیا چیز؟ جب کوئی چیز خالص ہو، اس میں کھوٹ نہ ہو۔ شہد یا کوئی اور چیز جب خالص ہو تو اسے الناصح کہتے ہیں۔ النصح خالص ہونا، یعنی جس میں کوئی کھوٹ نہ ہو۔ جیسے کوئی کہتا ہے میں نے دل میں اس کے لیے خلوص رکھا اور سچی بات کہہ دی، تو خلاصہ یہ کہ دل میں کسی کے لیے اچھا ارادہ رکھنا، اس کے متعلق کھوٹ نہ رکھنا، کسی کا بھلا چاہنا، اس کا برا نہ چاہنا، یہ نصیحت ہے۔ فارسی میں اسے خیر خواہی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مومنو اللہ کی طرف خیر خواہی والا توبہ کرو، یعنی خالص توبہ جس کے ساتھ دل میں ارادہ ہو کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو الدین النصیحہ، الدین مبتدا ہے، النصیحۃ خبر۔ جب خبر پر الف لام آ جائے تو اس میں حصر پیدا ہو جاتا ہے، یعنی دین صرف نصیحت کا نام ہے۔ بے شک اسلام کے احکام بہت سے ہیں، مگر ان سب کا دار و مدار نصیحت، خیر خواہی، یعنی دل کے خالص ہونے اور کھوٹ سے خالی ہونے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، اس کی کتاب، مسلمانوں کے حکمران اور عامت المسلمین کے متعلق اگر دل میں کھوٹ یا بدخواہی ہوئی تو سمجھ لیجئے اس دل میں دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے نصیحت سے مراد یہ ہے کہ صرف اسی کو رب اور معبود مانے، اس کی تمام صفات کو مانے، خالص دل سے اس کا بندہ بن جائے، اس بندگی میں کسی وقت کسی دوسری ہستی کو شریک نہ کرے، کسی بھی وقت کسی بھی دوسری ہستی کو، کسی بھی چیز کو شریک نہ کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے دوستی اور دشمنوں سے دشمنی رکھے، ساری دنیا کو صرف اسی ایک رب کا بندہ بنانے کی کوشش کرتا رہے، اس کے احکام ماننے کے لیے ہر وقت دل سے تیار رہے، اس کا نام بلند کرنے کے لیے جہاد کرتا رہے۔ پھر اگر کسی وقت بیماری یا ناداری کی وجہ سے حکم پر عمل نہ کر سکے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، کیونکہ اصل نصیحت موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُوا حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ۔ کوئی حرج نہیں بیماروں، کمزوروں اور ایسے لوگوں پر جو وہ چیز پاتے ہی نہیں ہے جو خرچ کریں، جب وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی کریں۔ احسان کرنے والوں پر کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں۔ تو
یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہی کے بارے میں ذرا سی بات. اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے نصیحت سے مراد اس پر ایمان رکھنا، اس کتاب کی کسی بات میں شک نہ کرنا، اس کے احکام پر عمل اور اس کے نواہی سے اجتناب کرنا، اس کا علم حاصل کرنا، اسے آگے پھیلانا اور یہ خواہش رکھنا کہ سب لوگ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل میں نصیحت رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے رسول کو دل سے سچا مانے جو وہ لے کے آیا ہے، اسی طرح اس کا حکم مانے، اس کے نقش قدم پر چلے، ان سے اور ان کے دوستوں سے دوستی، ان کے دشمنوں سے دشمنی، ان کی سنت سے محبت اور سنت کا علم حاصل کرنے کا شوق اور جستجو، اس علم کی نشر و اشاعت، سب لوگوں کو سنت کا عامل بنانے کا شوق اور اس کے لیے کوشش، بدعت کی تردید اور اسے ختم کرنے کے لیے کوشش، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی میں شامل ہے. مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے نصیحت خیر خواہی یہ ہے کہ ہمیشہ ان کی بھلائی کے لیے سوچے، دل میں ان کے لیے کھوٹ نہ رکھے، اچھے کاموں میں ان کی اطاعت اور مدد کرے، ان کے خلاف بغاوت نہ کرے، ان کی کوتاہیوں کے باوجود نماز، جہاد اور دوسرے نیکی کے اجتماعی کاموں میں ان کے ساتھ رہے، ان کی اصلاح کے لیے حق بات کہتا رہے اور ان کے حق میں دعا کرتا رہے. عامت المسلمین کے لیے نصیحت اور خیرخواہی یہ ہے کہ ہمیشہ ان کی بھلائی کے لیے سوچے، کسی کے لیے دل میں کھوٹ اور کینہ نہ رکھے، ان کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، ان کے چھوٹوں پر رحم، ان کے بڑوں کی توقیر کرے، ان کی دنیا اور آخرت میں بھلائی کے لیے کوشش کرے، انہیں نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے. خیرخواہی کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ جس کی خیرخواہی کرنی ہے اس کے ساتھ کسی بھی طرح کے دھوکے سے نفس کو پاک رکھا جائے، اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھا جائے. تو میرے بھائیوں بہنوں، یہ حدیث بہت ہی اہم حدیث ہے، اس کو پوری توجہ سے اس کو یاد کریں، اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی یہ حدیث سمجھانے اور سکھانے کی کوشش کریں.